السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا اللہ ہی فرماتا ہے کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے مال، آپ کے کاروبار جن کا آپ کو ڈر ہے کہ وہ ماند پڑ جائیں گے، اور آپ کی اولادیں اور آپ کی بیویاں اور آپ کے ماں باپ، اگر اللہ اور اس کا رسول آپ کو زیادہ محبوب نہیں ہے ان سب چیزوں سے، تو اپنے ایمان کے اوپر سوال اٹھائیں اور اپنے ایمان کو خود ٹٹولیں کہ وہ کس لیول کے اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی، جس طرح بچوں کو مثالیں دیتے ہیں نا، وہ اس طرح سے مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ نے قوم نوح کی مثال دی کہ انہیں غرق کر دیا، انہوں نے جھٹلایا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی مثال دی، انہوں نے جھٹلایا، ان کے اوپر طوفانی ہوا بھیجی، جس طرح کھجور کے تنوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے اس طرح انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو تباہ کیا، قوم ثمود نے اونٹنی کی نشانی دیکھنے کے باوجود جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر ایک ایسی چنگھاڑ بھیجی جیسے ان کو ایک روندی ہوئی باڑ کی طرح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم لوط کی مثال دیتا ہے جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا، اس کی نشانیوں کو۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ برسانے والی کنکریاں، ہوا جو برساتی تھی کنکریاں، وہ ان کے اوپر بھیجی اور ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ نے ہمیں فرعون کی مثال دی۔ اللہ پھر ہم سے سوال کرتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر۔ پھر اللہ ہمیں دوبارہ مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے تو اس کو آسان بنا کر نازل کیا ہے نصیحت کے لیے۔ اس قرآن کو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ اور ہم نہیں نصیحت قبول کرتے۔ پھر اللہ نے فرعون کی ہمیں اگزامپل دی کہ اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، سورہ قمر میں ہی 3 رکوع کی ایک سورہ ہے، ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں، کہ کیا تم ان سے کوئی بہتر کافر ہو؟ بڑے کافر ہو گئے ان سے بھی، اور کیا تم نے کوئی صحیفوں میں اپنے لیے معافی نامہ لکھوایا ہوا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ صحابہ کرام اس قدر ڈرتے تھے اللہ سے، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دونوں تھی ان میں۔ اللہ کا جو خوف ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے، اور جب اللہ کا شوق، اللہ کی محبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ غائب لگتا ہے، جو غائب ہوتا ہے یعنی اللہ، وہ ظاہر لگتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، اور جو حاصل ہوتا ہے یہ مال، یہ اسباب، وہ محرومی لگتی ہے کہ یہ کامیابی اصل نہیں ہے، اور جو محرومی ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے ابھی کچھ، وہی حاصل لگتا ہے کہ آخرت میں سوال جواب آسان ہوگا۔ ذرا ان باتوں پر غور کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں ایک صحابی کی، ان کے محبت اور شوق کی۔ صحابیوں کا کیا عمل ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں کہتے تھے کہ ابھی اپنی عبادت میں تھوڑی کمی کر لو، اور ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کچھ اپنے لیے تیار کر لو اگلے وقت کے لیے۔ کیا فرق تھا ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں؟ کہ ایک صحابی رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، مفہوم ہے کہ کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، تمہارے پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، نفس کا بھی، آنکھوں کا بھی، جو ملاقات کرنے والے آتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن اگر تم روزے رکھ لو مہینے میں، تو انشاءاللہ تمہیں ملٹی پلائی بائی 10 کا ریوارڈ کر کے اللہ تمہاری پوری زندگی میں لکھ دے گا کہ تم نے روزے رکھے۔ انہوں نے پھر بھی کہا میں مزید اپنے اوپر سختی چاہتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 3 دن رکھ لیا کرو۔ انہوں نے مزید چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو جو اللہ کو سب سے پسند ہے، کہ 1 دن روزہ رکھتے 1 دن چھوڑتے۔ انہوں نے کہا میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ان کا شوق تھا اور ان کی محبت تھی۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری نمازیں کیا ہیں کہ ہمیں معراج کا موقع ملا ہے اللہ سے ملاقات کا اس نماز کے ذریعے، لیکن ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، پر اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان، تمہارے اور تمہارے قبلے کے درمیان تمہارا رب ہے۔ تو ہمارے اندر کیا وہ کیفیت ہوتی ہے؟ اور اللہ ہماری ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے۔
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری کبریائی بیان کی، میری تعریف کی، اور التحیات وہ تو ہے ہی معراج کی جو آیات ہیں، تو اس میں اللہ کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے وقت کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام کولی فعلی بدنی مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں میرے اللہ۔ تو اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کو بھی اس میں شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ان لوگوں پر بھی سلامتی ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور پھر فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان صحابیوں جیسا ایمان اور ایسی لذت والی نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا؟ اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک صحابی تھے، ان کو اتنا دنیا سے بے لگاؤ تھا اور آخرت سے لگاؤ تھا کہ ان کے سامنے روزے کے بعد کھانا لایا گیا، انہوں نے یاد کیا کہ مصعب بن عمیر تو شہید ہو گئے احد کے اندر، وہ میرے سے بہتر صحابی تھے، اور حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے، وہ میرے سے بہتر صحابی تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو سوچتے ہوئے کہ کہیں مجھے دنیا میں تو نعمتیں نہیں دکھیں ساری، اپنے سامنے صرف کھانا دیکھتے ہوئے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان کو دنیا سے بے لگاؤ اور آخرت کی محبت تھی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حق ہے اس کی عبادت کا محبت کے ساتھ ہم بھی اس کو ادا کریں اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔